لیں گے, اس کے بعد آگے انشاءاللہ جمعے میں بیان کریں گے. لیکن اب سمجھیں, میں بات کر رہا تھا جھوٹ کیسا عام ہے. کوئی اٹھا کر مجھے لا کے دے دیجئے کہ جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہو. یار سچ بتائیے, سب سے بڑا جھوٹ خطرناک اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنا ہے کہ نہیں. سب سے شرک کے بعد سب سے خطرناک عمل. تو یہ تو منافق سے کیا, یہ تو گیا ہی نا دین کے دائرے سے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کذاب کتنے نکلتے ہیں. مسلمہ بن کذاب بھی نکلا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا, نبی کا دعویٰ کرنے والا, اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے معاملے ہوتے ہیں. تو یہ, اور اس کو چھوڑ دیں وہ تو بہت دور کی بات ہے نا, وہ تو ایک واضح. وہ بھائی ہمارے پاس اور بھی معاملات ہیں, اس کی تفصیل میں ہم کریں گے. بہرطور یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیب ہوتا ہے, گناہ برائیاں ہم سب میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں آپ میں نہیں, میرے میں نہیں, میرے میں بھی بہت ہے, میرے میں تم سے کروڑوں زیادہ ہیں. لیکن کمال ہے نا, کمال یہ ہے تم پہ مہربانی اتنی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بشر بیٹھے ہیں, میں وعدہ دعوے سے نہیں کہتا, حسن زن تو ہوتا نا کہ کوئی تو ایک نیک ہوگا, انشاءاللہ ہوگا, لیکن عیبوں سے بھرے پڑے ہیں. لیکن بھائی مجھے کیوں نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ عیب اتنے پڑے ہیں, اس فلاں شخص کے پاس بہت عیب ہیں, اور میرا نہیں پتا مولوی ہوں, مسند کی سیٹ, رسول اللہ کی سیٹ پر بیٹھا ہوں, اور میرے عیبوں کا مجھے بھی بعض اوقات نہیں پتا, اور پتا بھی ہے تو آپ کو نہیں پتا ہے کہ نہیں. تو پھر کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ اللہ ستار العیوب ہے, وہ عیب چھپانے والا ہے. ارے جب مالک عیب چھپاتا ہے تو تمہیں منع کیا کسی کی عیب جوئی مت کرو, کسی کا برائی دیکھو تو چپ ہو جاؤ, کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو خاموش رہو, چرچا نہ کرو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم کسی کا عیب بیان کرنے والا زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ عیب سے مبتلا کر دیتا ہے. کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو اگر بند کمرے میں, اگر وہ اعلان اعلان کرتا ہے تو اس کا مقصد ہے وہ تو اعلان یا کرتا ہے. جیسے گانے بجانے والے آپ دیکھتے ہیں نا, وہ لکھ دیتے ہیں بات سنگر انگلش میں, حالانکہ بہت ہے میراسی, تو لکھ دے سنگر فلانا, آرٹسٹ فلانا, یہ تو وہ تو عام کر رہا ہے نا اپنے آپ کو کہ میں ہوں. اگر آپ اس کو میراسی کہو دنیا کو, بھائی یہ میراسی ہے, بھائی یہ گانے بجانے والا ہے, یہ صحیح کام نہیں کرتا, تو وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے, وہ اعلان کرتا ہے. اور وہ بند کمرے میں جو کرتا ہے وہ آپ کو بولنا عیب میں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کی عیب پوشی کر, اس لیے کہ میں عیب پوشی کر رہا ہوں نا, میرے سے زیادہ تو جاننے والا ہے کیا. میں چاہتا تو دروازوں پہ دکھا دیتا کہ فلاں شخص عیبی ہے, فلاں شخص یہ ہے, گناہ گار ہے. لیکن میں جب نہیں چاہتا تو تجھے بھی چاہیے کہ اس کی عیب پوشی کرے, ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں وہ عیب تجھ میں داخل فرما دے گا جس کی تو عیب جوئی کر رہا. سوچ لے. تو آج ہم عیبوں سے کیوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض نہ کریں. آپ بھی آمین کہیں اس بات پر آپ کہیں مالک کہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, میرے عیبوں کو تو چھپا میرے مولا. آمین. میرے عیبوں کو تو چھپا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں, آئیے یہ میں نے چند حکمت و تمہید کی آپ کے سامنے جو بیان کرنا ہے. بیان ایک ہی حدیث پر ہے, اور وہ ایسی ٹاپ موسٹ حدیث ہے جس کے سکہ ہونے میں, صحیح ہونے میں کوئی دو شکلیں نہیں ہیں. سارے محدثین متفق ہیں کہ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ اس حدیث کو کہتے ہیں متفقن علیہ حدیث. اب آپ کو پہلے بیان کر چکا متفقن علیہ بار بار. ایسا نہیں کہ نہیں کروں گا, کرنا چاہیے بھائی. بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہ بندے کے علم کو پختہ ہو جاتا ہے, بھول بھی جاتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے, اور تو پکا ہو جاتا ہے. متفقن علیہ ایسی حدیث کہلاتی ہے جس میں دو چوٹی کے, یہ میرا نہیں محدثوں کا قول ہے سب, کہ دو چوٹی کے محدث, دنیا عالم کے دو بڑے محدث عالم فاضل, ایک امام بخاری اور ایک امام مسلم, اپنی کتابوں میں یعنی دونوں کتابوں میں ایک ساتھ یہ حدیث لے آئے. اس حدیث کو تمام محدثین لکھ دیتے ہیں, بابا یہ صحیح حدیث ہے, سکہ اس کا مستند ہے, راوی بھی اس کا مستند ہے, سب چیز اس کی بیسٹ ہے, اس لیے یہ متفقن علیہ حدیث ہے. ایک تو امام بخاری جن کا حدیث میں لانا نام ہے, بڑا اونچا مقام ہے, جن کی کتاب بخاری شریف. لیکن آج تعارف کراتے ہیں امام مسلم کا, آپ سے بڑی محبت سے سنیے گا تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ یہ امام کیسے ہیں. امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان
کا تو میں تعارف پچھلے جمعہ کرا چکا آپ کو، تفصیل تو نہیں لیکن ایک یہ بھی آج بھی تفصیل نہیں لیکن بڑی محبت والی، کیونکہ کتنے بڑے عاشق ہیں وہ دیکھو آپ. عشاق 1300 برس پرانے ہیں، وفات بورن یعنی پیدائش 202 ہجری اور وفات ہے 261. اب 261 سے آج 1500 صدی چل رہی ہے نا، 1300 سال پرانے یہ محدث ہیں، بڑے امام ہے مسلم. نام کیا ہے ان کا نام عبد الحسین امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ تعالی علیہ، نشاپور کے ہیں. کیا علمی خدمات ہیں ان کی، اور کیسا عشق حدیث سے. یہ محدث جو ہوتے ہیں نا، جو کامل عشق رکھتے ہیں نا، آپ کبھی جاؤ، یعنی عوام آتی تھی کہ حضرت ہمیں حدیث امام سنائیے، تو ایسے نہیں سناتے تھے جیسے ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ارے وہ جاتے ہیں غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد عطر وغیرہ نئے کپڑے عطر پہن کے، جو بھی کپڑے اچھے دستیاب پہن کے پھر بیٹھتے، پھر آ جا اب میں تجھے حدیث سنانا. اس لیے کہ سرکار کی بات ہے، آئے ہے حضور کی بات میں تیرے کو ایسے کیسے سنا دوں جب تک کہ مکمل پاکیزگی کے ساتھ سرکار کا بیان ہو اور بات ہو. تو یہ امام اور یہ امام مسلم کا کمال ہے، اتنا عشق حدیثوں سے، حضور کی باتوں سے کتنا عشق. یہ عاشق ہیں. سنو کیسا عشق یار کہ آپ یقین کرو گا. آج ہمارے نعرے لگانے والے سے پوچھو کہ اس کا عمل ہی صحیح نہیں ہے، بتائے دیکھو عاشق رسول عاشق بھائی 5 وقت نماز پڑھنے تو اور عاشق رسول موت بھی قبول ہے، موت کا وقت آئے گا تو گھر میں بیٹھ جائے گا، نظر ہی نہیں آئے گا. یہ آج کل کے عاشق اللہ ماشاء اللہ سب نہیں، جو آپ جو سنتے ہو. اور ان عاشقوں کو دیکھو، علم کی خدمت بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے دوستوں. کسی دین کے اندر علم کی خدمت کرنے والا، یہ وراثت انبیاء یعنی نبی علیہ السلام کے وراثت کے وارث ہیں. عالم سمجھیں، ان کے پاس کوئی دولت سرکار کے پاس نہیں تھی. یہ علم جو ٹرانسفر ہوا یہ ان عالموں سے ہوا، یہ انہوں نے ہمیں دیا. امام مسلم، امام بخاری. اب امام مسلم ایک دن سنیں آپ ان کی وفات کا واقعہ، کیسا عشقیہ وافدہ، خدا گواہ ہے حضور کی محبت میں گم ہو کر اپنی جان دی. مفسرین لکھتے ہیں کتابوں میں کہ ایک دن آپ کہیں مجلس میں بیٹھے تھے تو کسی نے حدیث بیان کی، کسی مبلغ نے، کسی نے بھی، محدث نے وہاں. تو امام بخاری کو وہ حدیث کا ڈیٹیل، آپ سمجھتے ہیں نا میں اس طرح سمجھا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل تفصیل نظر نہیں آئی، اس کا کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، کون سا حدیث نمبر ہے. وہ اسی سوچ میں واپس گھر آئے کہ نہیں بھائی یہ تو ڈھونڈنی ہے. یہ ہوتا ہے دیکھو ہوتا ہے عالم، یعنی میں عالم کی ایک بات بتا رہا ہوں، آپ سمجھتے ہو علم جو بیان کر رہا ہے وہ ایسا ہی بیچارہ آ کے بیٹھ گیا اور بس ابھی آدھے گھنٹے پہلے پڑھ لیا اور آ گیا. نہیں بھائی، وہ اس جمعے کے لیے ایک آدھے گھنٹے کے جمعے کے لیے کتنی کتابیں کھنگالتا ہے، موضوع کو سامنے لاتا ہے، ساری حدیثیں. اتنا میموری نہیں ہوتی کہ وہ ایک دم یک تک ہر طرف انسان ہے نا، وہ تو تھوڑی ہوتی ہے، رٹی ہوئی تھوڑی بات ہے. یہ تو کوئی نئی چیز بیان کرنی، اس کے سارے مواد اس میں ہی ہمیں 3-4 دن 2-3 دن لگ جاتے ہیں، بلکہ گھنٹوں لگتے ہیں. اب وہ حدیث ڈھونڈ رہے ہیں کتنی کتابوں میں، یہ سمجھ میں نہیں آئی، بیٹھ گئے بھوکے. آگے گھر بیٹھے وہ کتابیں نکالنی شروع کر دی، ڈھونڈ رہے جا رہے ہیں. کئی گھنٹے گزر گئے، حدیث نہیں مل رہی. ماشاء لگے ہوئے دیکھو نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علم وراثت ہے، یہ وراثت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے میں وہ حدیث ملے. اتنی شدید بھوک ہو گئی، لیکن بولا نہیں جب تک میں ڈھونڈوں گا نہیں ہوتا نا بندہ، نہیں یار ڈھونڈنی ہے، پہلے ڈھونڈ لو پھر میں سب کچھ کر لوں گا. اتنے میں ایک معتقدین علماء سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں، وہ تو اللہ کو ہدایت دیتا ہے کسی کو جو ایسی کسی کے اندر آتی ہے. ورنہ ہر کوئی دیکھ لو 100 آدمی ہوں گے، 100 میں 2-3 آدمی ایسے ہوں گے جو واقعی. اور عالم سے محبت کرنے کا سرکار نے بیان فرمایا ہے. اگر تو عالموں سے محبت کرے گا، علم کی خدمت کرے گا، مدارس والوں کے بچوں کی خدمت کرے گا، عالم کو محبت سے دیکھے گا تو پھر تیری کامیابی ہے. اس کے علاوہ تو 5ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فنا ہے، فلا تو جو ہے بالکل کسی اس میں نہیں تو پھر تیرے لیے کوئی چیز نہیں دین میں. یہ ہمیں حکم دیا گیا. تو وہ عالم کے سامنے کھجور کے کئی 100 کلو یعنی کئی کلو کھجوریں 3-4 اور ٹوکرا بڑا لا کے حضرت کو پیش کیا. حضرت تحفہ میری طرف سے دیا. حضرت نے کہا اچھا یہیں رکھ دو، جاؤ جزاک اللہ کہہ کے اس کا شکریہ ادا کیا، وہاں رکھ دیا ٹوکرا. سنو یہ عاشق کرو اور لگے. اب وہ ٹوکرا انہوں نے بھوک تھی نا، تو بھوک ہوتی تو نیچرل چیز ہے، آپ نے ہاتھ بڑھایا، کپڑا ہٹایا اور دیکھے جا رہے ہیں کھجوریں کھانی شروع کر دی. بھوک ہے نا، دیکھا نا، وہ تو کھانے جا رہے ہیں. اور وہ مئو ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتاب لگے ہوئے، کتنی ہزاروں حدیثیں ہوتی ہیں کتاب میں، ایسا تھوڑی ایک پلٹ رہے کرے جا رہے کھائے جا رہے آئے ہائے، لیکن وہ وہاں سے نظر نہیں ہٹ رہے. اتنا کھایا کہ ساری کھجوریں ٹوکرے کی کھا لی. اب جب دیکھا تو طبیعت ہوئی خراب. ظاہر ہے اوور ڈیو وہ تو کس کے عشق میں یہ کر رہے تھے، انہیں بھی علم نہیں تھا. بہرطور یہ ہے کہ اسی دوران ان کی وفات ہوئی.
یہ واحد مسلم امام مسلم ہے کہ حدیثیں ڈھونڈنے میں کھا رہے تو اسی اوور ایٹنگ بہت ہو گئی تو وہ وفات پا گئے. میرے دوستوں بزرگوں 261 ہجری کے اندر امام بنا. مقصد کیا ہے؟ کیا میں ان کو چند کلمات آپ کو نہ پیش کروں کہ یہ عاشق رسول ہے نا، یہ عشق ہے نا نبی کا، کہ نبی کے عشق میں ڈھونڈنے میں یہ نبی علیہ السلام بتائے ہوئے راستے پر تھے نا. تو مقصد میں تو یوں کہتا ہوں کہ کیسے مستوں کا کیف کیا کہنا. یہ مست ہے بندہ، اس میں مست عشق میں، یہ عشق کی ایک بڑی سیڑھی ہے. دیکھیں نا، کیسے مستوں کا کیف کیا کہنا، ارے جن کو سرکار نے پلائی ہے، جن کو سرکار نے پلائی، وہی عاشق ہوتا ہے. ورنہ ڈھونڈ لو آپ کہیں بھی جا کے بھٹک کے، بہت کم ملیں گے جس کو اللہ رسول کی نظر جس پر ہو تو پھر وہ ایسے عشق والے معاملے کرتا ہے. اور جب دنیا سے جاتا ہے نا تو اللہ سرکار ہم سینے سے لگا دیں گے کہ بیٹا مسلم، تو واقعی میرے علم کو ڈھونڈنے میں تو نے یہ بات کر لی، تو اس سے یہ خطا ہوئی، مطلب یہ معاملہ ہوا. ورنہ تو ہوش میں ہوتا تو تھوڑی کوئی کھاتا. تو میرے